الرحمن علم القرآن۔ سامعین نظام، ہر زمانے میں ہر قوم کا کوئی نہ کوئی کیلنڈر رہا ہے، مگر یہ تمام کیلنڈر انسان کی ایجاد کردہ ہیں، جس کی بنا پر ان میں مرور زمانہ کے ساتھ، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ترمیمات ہوتے رہے ہیں، تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات اور خدائی دین ہے، اس لحاظ سے اسلامی کیلنڈر کا تمام نقائص و عیوب سے پاک ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ اس کیلنڈر کی بنیاد خالق کی بنائی ہوئی چیز پر رکھی گئی ہے۔ یہ کیلنڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کی طرف منسوب ہے، جو تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی آیات وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اسی طرح فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے کہ نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اہل مکہ کو توحید و رسالت کی دعوت دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ بھی موجود تھے، لیکن مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو طرح طرح سے ستانے اور تکلیفیں دینے لگے، دعوت دین کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب کفار مکہ کا مسلمانوں پر ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو گیا تو نبوت کے 13ویں سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے محبوب وطن مکہ مکرمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر بات کہا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اسی واقع ہجرت کے بعد تحریک اسلامی انقلابی موڑ اختیار کر لیتی ہے۔ سامعین نظام، اسلام کے ظہور سے پہلے اہم تاریخی واقعات سے سن کا شمار ہوتا تھا، مثلا عام الفیل سے، عام الفجار سے، سنۃ الوداع سے، وغیرہ وغیرہ۔ اسلام کے ظہور کے بعد بھی یہی طریقہ رائج رہا، لیکن جب عہد فاروقی میں اسلامی سلطنت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تو امور حکمرانی کی انجام دہی کے لیے ایک مستقل کیلنڈر کی سخت ضرورت محسوس کی جانے لگی۔ ساتھ ہی کچھ زمانہ پہلے چند ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکاری طور پر کوئی ایک سن متعین کرنا ضروری ہو گیا۔ بصرہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ آپ کے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں اور اس پر کوئی تاریخ درج نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ان خطوط پر عمل پیرا ہونے میں دشواری ہوتی ہے۔ اسی طرح 16 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک چیک پیش کیا گیا، اس میں صرف شعبان کا لفظ لکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس سے گزشتہ شعبان کا مہینہ مراد ہے یا موجودہ؟ اسی وقت مجلس شورا منعقد کی گئی، تمام بڑے بڑے صحابہ جمع ہوئے اور ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا۔ سب کی رائے ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک مستقل کیلنڈر ہونا چاہیے، اور اس بات پر غور ہوا کہ اس کیلنڈر کا آغاز کس واقعے سے ہو۔ کسی نے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی نے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی نے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیلنڈر کے آغاز کا سبب قرار دیا، آغاز کا مشورہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے دی اور اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ بالآخر واقع ہجرت کو اسلامی کیلنڈر کا نقطۂ آغاز قرار دیا گیا۔ سامعین نظام، یہ تو طے ہو گیا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز واقع ہجرت سے ہو، لیکن مہینوں کی ترتیب میں سب سے پہلے کس مہینے کو رکھا جائے، یہ مسئلہ بھی حل طلب تھا۔ کسی نے رجب سے ابتدا کرنے کی رائے دی کیونکہ حرمت والے مہینوں میں یہ سب سے پہلے آتا ہے۔ کسی نے رمضان کی رائے دی کیونکہ اس ماہ کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ بعض حضرات نے ربیع الاول کی رائے دی کیونکہ اصل سفر ہجرت اسی ماہ میں ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی ماہ میں ہوئی تھی۔
حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ماہ محرم الحرام سے آغاز کرنے کی رائے دی اور اسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا پختہ ارادہ اور عزم محرم کے مہینے ہی میں فرمایا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ذی الحجہ کے مہینے میں اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت عقبہ ثانیہ کی تھی۔ محرم میں ہی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہجرت کی اجازت مل گئی تھی۔ اس کے علاوہ عرب حضرات سال کا آغاز محرم ہی سے کیا کرتے تھے۔ محرم الحرام بڑی فضیلت و عظمت والا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہوئے اسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے ہوئے اربعۃ حرم کہا ہے، یعنی 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ایک محرم، نمبر 2 رجب، نمبر 3 ذوالقعدہ، نمبر 4 ذوالحجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے واقعات میں سے کسی بھی واقعے کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد قرار دیا جا سکتا تھا، مگر ہجرت کے واقعے کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر نئے سال کے آغاز پر یہ پیغام یاد رہے کہ انہیں اسلام کی سربلندی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حضرات صحابہ ہر وقت اور ہر قدم پر پیچھے ہٹنے سے کتراتے تھے اور پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے اور ہر طرح کی قربانیوں کو پیش کرتے تھے اور ہر طرح کی مشکلوں کو برداشت کیا کرتے تھے۔ اسلامی کیلنڈر خالق کا بنایا ہوا ہے کیونکہ اس کی بنیاد چاند پر رکھی گئی ہے، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ چاند دیکھ کر مہینے کے شروع ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہر مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ اسلامی سال عیسوی سال کی بنسبت 10 یا 11 دن پہلے شروع ہوتا ہے۔ سامعین نظام، اسلامی سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے اور یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں اس طرح بیان فرمائی ہے کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پیدر پہ ہیں۔ اسلامی کیلنڈر میں جو مہینے استعمال ہوتے ہیں ان کا رواج اسلام سے پہلے بھی تھا، اور وہ 12 مہینوں کے نام یہ ہیں: محرم الحرام نمبر 1، نمبر 2 صفر المظفر، نمبر 3 ربیع الاول، نمبر 4 ربیع الثانی، نمبر 5 جمادی الاولیٰ، نمبر 6 جمادی الثانی، نمبر 7 رجب المرجب، نمبر 8 شعبان المعظم، نمبر 9 رمضان المبارک، نمبر 10 شوال المکرم، نمبر 11 ذوالقعدہ، نمبر 12 ذوالحجہ۔ سامعین نظام، دور حاضر کے مسلمان عیسوی نئے سال کی پہلی تاریخ پر ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہنا نہیں بھولتے۔ اس کے برعکس اسلامی سال نو کے آغاز پر ہیپی نیو ایئر کہنا تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دینا تو دور کی بات ہے، یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اسلامی سال نو شروع ہو چکا ہے۔ عیسوی کیلنڈر کے اس قدر دل دادا ہیں لوگ کہ سالوں اور مہینوں کا حساب و کتاب اور روزمرہ کے تمام کام اسی کیلنڈر کے مطابق انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس روزانہ کی اسلامی تاریخ کا پتہ دو درکنار
اسلامی سال کے 12 مہینوں کے نام بھی اکثر مسلمانوں کو یاد نہیں ہیں۔ بہت کم مسلمان جانتے ہیں کہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ حالانکہ اسلامی ماہ و سال کی حفاظت کرنا اور اسے رائج رکھنا شرعی و دینی اعتبار سے امت مسلمہ پر فرض کفایہ ہے۔ پس اگر ساری امت عیسوی کیلنڈر کو اپنا معمول بنا لیں جس سے اسلامی کیلنڈر ہجری کیلنڈر ضائع ہو جائے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اسلامی کیلنڈر کو رائج رکھنے کے ساتھ عیسوی کیلنڈر کا بھی استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیے ہم سب اسلامی سال نو کا استقبال اس طرح کریں کہ اسلامی سال کے 12 مہینوں کے نام یاد کر لیں، بچوں کو ان مہینوں کے نام یاد کرانا شروع کر دیں اور ہر مہینے کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سال نو کو ملت اسلامیہ کے لیے راحت و آرام، خوشی و مسرت اور کامیابی و کامرانی کا سال بنائے، تمام بیماریوں اور تمام آفتوں کو اللہ تعالیٰ ختم کرے، اسلام و مسلمانوں کے غلبے اور دشمنان اسلام کی سازشوں اور مکاریوں کی ناکامی کا سال بنائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔